اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں عمران احمد خان نیازی کی چترول فرما رہے ہیں، چترول فرما رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب کے چہرے کے اوپر جو اس وقت تاثرات ہیں وہ وہی والے ہیں جو کل جب عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے تقریر فرما رہے تھے تو جو تاثرات چودھری اپنا پرویز الہی نعت صاحب کے چہرے پہ تھے نا، وہ آج اس پروگرام کے اندر آج سے مراد ہے اتوار والے دن وہ جو پروگرام نشر ہونا ہے اس میں آپ کو چودھری غلام حسین صاحب کے چہرے کے اوپر نظر آئیں گے۔ دونوں کے تاثرات سیم ہیں۔ ہوا کیا جی؟ ہوا یہ ہے کہ ایک انٹرویو دیا ہے جس کے کچھ کلپس ARY نے چلائے ہیں۔ ARY کو انٹرویو دیا ہے چودھری پرویز الہی نعت صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں اور آپ کے محسن ہیں اور محسنوں کے خلاف بات نہیں کی جاتی۔ 2:30 بجے جب ہم ان کو ملے، یعنی کہ ہفتے کے روز جب یہ انہوں نے، یعنی کہ سیٹرڈے نائٹ کو جب ملے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف بات نہیں کرنی۔ تو اس پہ عمران صاحب نے کہا کہ جناب مجھے اور بھی بہت ساری جگہوں سے کہا گیا ہے اور فرمائش آئی ہے کہ یار آپ باجوہ صاحب کو بہت رگڑ رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے ہنس کے کہا تو میرے دل تے چھریاں چل گئی ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے کچھ اس طرح کا تاثر دیا اور اس کے بعد کہا کہ جی ہمیں ساتھ بٹھا کے اور باجوہ صاحب کے خلاف گفتگو کی گئی، ان کو برا بھلا کیا گیا، بری باتیں کی گئی، توبہ گندی باتیں کی گئی، گندی باتیں کی گئی، اور جناب ہمیں اس کی بہت تکلیف ہوئی۔ تے چودھری صاحب ادوں کہنا سا جی نا اٹھ کے آ جاندے، جلسہ لائیو جا رہا سی اتوں اٹھ کے آ جاندے۔ باجوہ صاحب نے کہا ہے، اب باجوہ پھر انہوں نے گنوانا شروع کیا، باجوہ صاحب کے بڑے احسانات ہیں، یہ وہ گنوا رہے ہیں۔ باجوہ صاحب نے کہاں سے فنڈ لا کے دیے، سعودی فیملی سے جا کے ملے، قطر سے پیسے لا کے دیے، IMF کے بیلجیم میں دفتر، IMF دا بیلجیم کے دفتر کیڑا ہے چودھری؟ ٹھیک ہے، لیکن ایس ویلے چلے گا، چودھری نے ایس ویلے نہیں کچھ کہنا، چودھری پوتر پہ ہے، چودھری جڑا نا انہیں کہاڑی ناتا نے کہاڑی کڈ لئی ہے اپنی ہے تو اللہ بھلا کرے۔ فنڈ لاتے رہے، وہ کہتے جی وہ وہاں سے اٹھا کے فنڈ لاتے رہے ان کے لیے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہاں پہ جس کا جو مرضی دل آتا ہے وہ منہ اٹھا کے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات کہی 3 مہینے پہلے میں نے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، PTI کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں۔ اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا 2:30 بجے، میں مونس حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی۔ کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں، مجھے بھی آئیں، تو میں نے کہا پھر مان لینا۔ اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے، ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے، اور PTI کو چاہیے یہ یاد رکھے، آسان فراموش نہ بنے۔ باجوہ صاحب کے احسان ہیں، باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے، اور ہر چیز کی اگر باہر سے فنڈ لانے تھے خود جاتے رہے، کنگ کو ملے، سلیمان کو ملے، کراؤن پرنس کو ملے، قطر سے پیسے لے کے آئے، IMF کا وہاں بیٹھ کے بیلجیم میں انہوں نے کام کیا۔ تو یار یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ یہ کو اتار ہے، اوپر سے آ گئے ہیں سارے لوگ۔ اب انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی، سب سے پہلے میں بولوں گا، اس پر ساری ہماری پارٹی بولے گی۔ یہ انہوں نے مذاق بنا لیے؟ اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منہ اٹھا کے جو مرضی آئے، وہ چیمہ اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے، اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے، کوئی بندہ نہیں بولے گا۔ اس نے عمران احمد خان نیازی کو کہا ہے کہ یہاں پر جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ منہ اٹھا کے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی عمران خان نہیں بولا نا، اور تو کسی نے نہیں بولا۔ لیکن جب چودھری کو چودھری نے محسوس کیا کہ ایت میں سدھی عمران خان دے ٹھڈ دے وچ لت ماری ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ہیں جب چیمہ اور اس کی بیگم، یہ ہمارے جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہیں PTI کے جو دوست ہیں ہمارے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی جو مسز ہیں، ان کی جو ہماری بھابھی ہیں محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جی۔
ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ चौधरी परवेज़ इलाही नाथ साहब, वो थोड़े जट भरा ने कोई थोड़ा जा जाटिज़म ही, वैसे सुना है आप बड़े जाटिज़म को प्रमोट करते हैं। जब आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी भी जट, IG भी जट और सेक्रेटरी SNGAD भी जट, सारे जट्टों को आपने प्रमोट किया था और प्रमोट कर करके ऊपर लाए थे। मिनिस्टरों की अक्सरियत जट, आप तो जाटिज़म को बहुत प्रमोट करते हैं। चीमा भी साडा भरा जट ही है, ठीक है ना, और गिल भी जट ही है, ठीक। तो आपने उन दोनों को भी, उसको भी रगड़ा चाट दिया यार। मेरा मतलब मिस्टर एंड मिसिस चीमा साहब को, ये ज़्यादती वाली बात है। हम इसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही नाथ साहब से शदीद एहतजाज करते हैं। अच्छा जनाब, उन्होंने कहा जी जब जनरल साहब बैठे, हाँ उन्होंने कहा, फिर माजी के किस्सों में टोल गए। उन्होंने कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने मेरे साहबजादे जनाब मूनस इलाही को पकड़वाने की कोशिश की और इनकी नैब के अंदर पेशियां होना शुरू हुई। आपको याद है ना, नैब के अंदर पेशियां शुरू हो गई थी। आओ, तो मैंने शिकवा किया बाजवा साहब से, तो कि जनाब देखें फैज़ हमीद साहब जो हैं वो, यानी आप अंदाज़ा करें कि नैब के अंदर पेशियां जो हुई वो फैज़ हमीद साहब के हुक्म के ऊपर हो रही थी ना। मोमिनीन कराम इस पे नज़र रखिएगा, इस पे नज़र रहे मोमिनीन कराम के फैज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर नैब जो था वो मूनस इलाही को एक पुराने केस के अंदर तलब करना शुरू हो गया था, ठीक है। अब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि नैब जो थी वो बाजवा के कंट्रोल में थी, और परवेज़ इलाही नाथ साहब ने काउंटर इल्ज़ाम लगा दिया है कि परवेज़ बाजवा साहब के नैब जो थी वो बाजवा साहब के कंट्रोल में नहीं थी, उसको तो कंट्रोल करता था जनरल लटैर फैज़ हमीद ऑफ लतीफ़ाल चकवाल, ठीक है, वो कंट्रोल करता था। क्योंकि उसने मेरे बेटे की पेशियां दिलवाना शुरू की, तो मैंने फिर जनरल जो है अल्लाह भला करे फैज़ अपना बाजवा साहब से शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान के कहने पे ये कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों का कहना, मैंने तो वो क्लिप नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने असम्बलियों के तोड़ने से भी इनकार कर दिया है। कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, चूँकि वो नॉन जर्नलिस्ट लोग हैं तो मैं उनकी बात को नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ असम्बलियाँ कैसे टूटती हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं इस हद तक नहीं जाना चाह रहा, मैं पूरी सर्च करके आया, जाना कितने ब्यात है यार, तो मैंने कहा उससे पहले व्लॉग कर दूं, तो मैं सर्च करके आया हूं, लेकिन वो ऐसी कोई बात मुझे नहीं पड़ी, हो सकता है उन्होंने की हो। यानी ये जो ज़बरदस्ती की शादी थी, ये जो साजे की जो हंडिया थी, 24 घंटे भी नहीं चूल्हे पे चढ़ी रह सकी ना। ज़ाहिर है संडे मॉर्निंग को ये इंटरव्यू हुआ होगा, तभी तो संडे आफ्टरनून में इसके क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए, डज हैं वायरल होना शुरू हुए। खैर ये है जी अब तक की सूरत हाल। चौधरी जड़े ने, पंजाबी में कहते हैं चौधरी पसर गए ने, हैं मतलब कि जिसे कहते हैं कि पूतर पैन, चौधरी पूतर पैन। पूतर पैना आप पंजाबी में यूं समझ लें कि ये जो हमारे गांव देहात के अंदर किसान जो है वो बेचारे की फसल तो पूरी रहती है ना, कि 80,000 एकड़ खर्चा आया है तो 90,000 या लाख के अंदर जो है एकड़ की वो गंदम बिक गई है या वो फल बिक गया है, मतलब इतना की बेचारों को प्रॉफिट होता है। असल प्रॉफिट उनका दो चीज़ों से होता है, एक होता है दरख्तों से जो वो लगाते हैं खेतों के किनारे के ऊपर, और वो बचे रह जाएं अगर, तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो बेचारे बेच लेते हैं। और दूसरा ये जो लाइफ स्टॉक जो है, भैंसें, गायें, भेड़, बकरियां वगैरह जो पालते हैं, असल उनका एक्चुअल प्रॉफिट यही होता है हमारे किसानों का। तो भैंसों के, गायें भैंसें जो होती हैं ना, उसके अंदर ना जो है अपना जो ख़ास तौर पे जो कट्टा होता है, चूँकि उसको खालिस दूध मिलता है, और वो भी 8% फैट वाला खालिस दूध जब मिलता है, एक्टिविटी होती कोई नहीं, तो वो फिर वो एनर्जी उसको तंग करती है, तो फिर कूदता है, जिसको कहते हैं ना मस्त जाता है और कूदता फिरता है। इधर से दौड़ लगाएगा, कूदता वो 4 खेत पर निकल जाएगा, फिर वहां से दौड़ लगाएगा, फिर कूदता अपनी माँ के पास आ जाएगा। तो
تو وہ کودتا ہے, اس کو کہتے ہیں مست گیا. مست گیا نہیں کہ پوتر گیا, پنجابی میں کہتے ہیں اس کو پوتر گیا, یعنی کہ اس کے اوپر بھوت آ گیا ایسے کہہ لیں, وہ تسی جن بھوت بنی گل آ لینا سمجھ لینا. تو چودھری پوتر گیا ہے, پنجابی میں اگر کہیں گے چودھری پوتر گیا ہے. اور چودھری نے جناب عمران احمد خان نیازی کو سنا دی ہیں کھری کھری, اور ان کو جناب احسان فراموش اور ناعاقبت اندیش اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا ہے. اور جاتے جاتے چودھری صاحب اپنا عمران خان صاحب کے جو چھوٹے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی 2-4 ریپ ٹکرا گیا اپنا روب جمانے کے لیے. چودھری پرویز الہی, چودھری پرویز الہی کی نیت کے اندر کھوٹ نظر آ رہا ہے مجھے تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو غلام رسول صاحب جو تھے, نہیں اشرف رسول صاحب ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون شدرے سے جو ہیں, بڑے دھڑلے والے آدمی ہیں, جن کا انٹرویو کیا تھا وقاص غوری صاحب نے, جو کہ ہمارے عزیزم جناب رفیق الزماں غوری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور صحافت میں اپنا بڑا مقام اور نام بناتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. انہوں نے ہی وہ پنکی پیٹنی کو کس طرح بے گناہ قرار دلوانے کے لیے اینٹی کرپشن پنجاب کے 3 ڈی جی بدلے گئے, ان میں ایک ہمارے دوست بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, 3 ڈی جی بدلے گئے جنہوں نے کہا اندھیرے گئے. پنکی پیٹنی اور شیریں مزاری کا جو قبضہ ہے خاندانی, ناجائز, غلط اور جسے اور کیا کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے بل ناجائز قبضہ ہے یار, جڑا اس کی قبضہ گروپ پہ شیریں مزاری ہے. ہمیں میرا مطلب ہے آپ دیکھو نا پلوان انہوں نے دیکھ دے نہیں تسی بال شال رنگ کے پلوان نے قبضے کیتے ہوئے نے, ہزاروں ایکڑ زمین کے, ہزاروں کنال زمین کے اوپر خاتون نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ پکڑا گیا قبضہ. اور تقریباً کوئی سرکار کو, سرکاری محکمے کو کوئی واہ کو 2-2.5 دہائیاں لگ گئیں, 2-2.5 دہائیاں لگیں وہ کیس اسٹیبلش کرنے میں. اور جب وہ پرچہ درج ہوا تو خاتون نے ڈی جی اینٹی کرپشن بدلوا کے اور یوں جناب کلین چٹ لی ہے, اور ادھروں پنکی کو بھی یوں کلین چٹ ملی ہے شوں کر کے, ٹھیک ہے نا. تو چودھری پرویز الہی ناتھ صاحب جڑے جناب نے گناہ فرمائے نے یہ بھی جناب دے کھاتے چ لکھے جان گے. فی الحال تسی عمران خان دے پیر نو پو, لت نو پو, عمران خان کو صحیح طرح سے پڑھیں. 2 صورتیں ہو سکتی, ایک تو چودھری پرویز الہی کو اقتدار جاتا ہوا دیکھ کر اسے پتہ ہے کہ دوبارہ یہ میرا فلوک لگنا ہے یا نہیں لگنا, کیونکہ کل ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب 32 سیٹیں مانگ رہے ہیں. اب میں نے سمجھا 32 سیٹیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی, تو جس کے اوپر پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی. جب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے چودھری اپنے سائیکل کے اوپر نشان لڑیں گے, سائیکل کے نشان کے اوپر انتخاب لڑیں گے. کیونکہ اگر وہ انہوں نے ٹکٹیں لینی ہوتی تو وہ کہا جاتا کہ جی اتنی ٹکٹیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی دے گی پی ایم ایل کے او کو. انہوں نے کہا جی وہ امیدوار کھڑا نہیں کرے گی, اس کا مطلب چودھری اپنے اس کے اوپر لڑنا چاہ رہے تھے. لیکن چودھری صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس گروپ کے باوجود بھی وہ دوبارہ اس عہدے کے اوپر متمکن ہونے کا بارے میں نہیں سوچ سکتے, جبکہ دوسری طرف سے یہ امکان ہے کہ اسمبلیوں کی مدت 1 سال بڑھ جائے, ٹھیک ہے. تو چودھری صاحب جو ہیں دوسرے پاسے جو ہے وہ پھر پیغام بھیج رہے ہیں. یہ آج کا ان کا انٹرویو دراصل آصف علی زرداری کو ایڈریس کر رہا ہے. رگڑا وہ پھیر رہے ہیں عمران خان کو, دفاع وہ کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں سیاست, اینو سیاست کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سیاست. رگڑا وہ پھیر رہے ہیں عمران خان کو, عمران خان کی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر رہے, عمران خان کے جلسے میں آج میرا نچنے کو دی کر, عمران خان کے جلسے میں وہ ناچ رہے ہیں اور ان کی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر رہے ہیں, اور دفاع وہ کر رہے ہیں بظاہر جنرل باجوہ کا, اور مطلب جاتے جاتے بیڑا غرق کر رہے ہیں وہ فیض حمید کا, ٹھیک ہے. لیکن سنا وہ کس کو رہے ہیں؟ سنا رہے ہیں جناب ون اینڈ اونلی جناب آصف علی زرداری اور لندن میں بیٹھے ہوئے باوے کو, یعنی کہ جناب نواز شریف کو, کہ جناب بھائین میں تو یہ لڑائی بھی کرنے کو تیار ہوں, میں تو اس کے ساتھ لڑائی بھی کرنے کو تیار ہوں. دیکھو میں نے کیسے اس کو کھری کھری سنا بھی دی ہیں, اور اگر آپ جو ہے وہ کر لیں. آخری اطلاعات تک لندن والے باوے کا منہ جو ہے وہ ریڈار کی طرح ہل رہا ہے کہ نہیں, اس دفعہ چودھری نے عزت بچانے کا کوئی موقع فراہم نہیں کرنا. الیکشن لڑنے پہ تو الیکشن لڑاں گے, ٹھیک ہے, اور میں واپس آ رہا ہوں.
बावे ने ये भी कह दिया है कि अगर इलेक्शन इनविटेबल है तो मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, और प्रोटेक्टिव बेल लेके और मैं ये करूँगा सारा कुछ। नहीं जी, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।